بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری ویڈیو باؤنڈریز پر ہے. اب یہ باؤنڈریز والی ویڈیو جو ہے یہ ہماری اپنی سیلف ڈیولپمنٹ پہ بھی اپلائی ہو سکتی ہے, ہماری شادی شدہ زندگی پہ بھی اپلائی ہو سکتی ہے, ان لاز وغیرہ, اور پھر ہماری اپنے پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ پہ بھی اپلائی ہو سکتی ہے. تو اس کو ذرا غور سے سنیے گا, حوصلہ رکھ کے, اور اس کو سمجھ کے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش جب تک آپ نہیں کریں گے تو لرننگ نہیں ہوگی. لرننگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لگا دو کسی کو, سن لو اور وہ ایک دم سے آپ کو آہا مومنٹ ضرور آتے ہیں. آپ کسی کو سن رہے ہیں, آپ کو ان کی بات اچھی لگی, آپ کی زندگی کے ساتھ وہ بات کنیکٹ ہوئی, آپ کو لگا کہ میری زندگی کے مسئلے کا حل یہ ہو سکتا ہے, آہا مومنٹ ہوتا ہے. لیکن جب تک آپ اس لرننگ کو اپلائی کر کے خود سے آبزرو نہیں کرتے کہ اس کا رزلٹ آپ کے لیے کیا آ رہا ہے, لرننگ تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی. آپ نے صرف ایک چیز کو سن لیا, اپلائی نہیں کیا, لرننگ نہیں ہوئی. لسننگ اونلی وداؤٹ ایپلیکیشن از ناٹ لرننگ. ٹھیک, پہلا اصول لرننگ کا یہ ہے. باؤنڈریز کی بات کرتے ہیں. باؤنڈریز سے آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ جب باؤنڈریز کا مطلب کیا ہے؟ باؤنڈریز کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کسی چیز سے منع کر دینا, یا باؤنڈریز کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنی کرنا, اپنی مانی کرنا اور کسی کی بات نہ سننا, یا باؤنڈریز کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد, اتفاق, حسن سلوک, تقوی کے ساتھ اپنی بھی عزت کرنا, اپنے نفس کی بھی عزت کرنا, اور سامنے والے کے ساتھ بھی عزت سے پیش آنا. باؤنڈریز ایکچولی یہ ہوتی ہیں. یہ اب میں نہیں کہہ رہی کہ جب آپ یہ کریں گے تو سامنے والا آپ کو, آپ کی اس ایکٹیویٹی کو یا آپ کے اس لائف سٹائل کو بہت خوش آئند طریقے سے لے گا. اگین, ہر پرسن اپنی اپنی لائف میں, اپنی اپنی لرننگ میں, اپنے اپنے ایکسپیرینسز میں, اپنے اپنے ورلڈ ویوز میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہمیں اس بات کی سمجھ آ چکی ہے, ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنا آنا چاہیے. اور اگر ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ گروتھ مائنڈ سیٹ کے آپ آلریڈی لوگوں کو اور اپنے آپ کو آسان کر چکے ہیں. رائٹ, یہ تقویٰ بھی ہے. اب باؤنڈریز کی بات کر لیتے ہیں کہ باؤنڈریز جو ہوتی ہیں, ہیلتھی باؤنڈریز جو ہوتی ہیں, یہ آئی ڈیزرو باؤنڈریز کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھے دوست بنتے ہو, آپ ایک اچھے زوج بنتے ہو, آپ ایک اچھے پیرنٹ بنتے ہو, آپ ایک اچھے ٹیچر بنتے ہو, ایک اچھے بہن بھائی بنتے ہو, آپ ایک اچھے کو ورکر بنتے ہو, آپ ایک اچھے نیس نیفیو بنتے ہو, فادر سائڈ مدر سائڈ بہت, ایک اچھے فیملی ممبر ہوتے ہو, ایک اچھے نیبر ہوتے ہو, ایک اچھے ہیومن ہوتے ہو, کیونکہ آپ باؤنڈریز پہ عمل کرتے ہو. کس طرح سے کر سکتے ہو؟ رائٹ, اور سب سے پہلے تو یہ کہ باؤنڈریز بیسکلی چاہیے کیوں, یا باؤنڈریز جو ہوتی ہیں وہ کہاں پہ نہیں ہوتی ہیں, کس کو ہم سمجھیں کہ یہ باؤنڈری صحیح نہیں ہے یا اچھی نہیں ہے. میں پہلے پیرنٹنگ سے شروع کروں گی. رائٹ, فار ایگزامپل ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ باؤنڈری سیٹ کریں تو لوگ امیڈیٹلی یہ کہتے ہیں, میں اس کو کہوں گی اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر تمہارے ساتھ یہ ہوگا. اس کو آپ کانسیکوینس کہتے ہو. باؤنڈری یہ ہوتی ہے ہم یہ کرنے لگے ہیں اور اتنی دیر کے لیے ہوگا, اور جب میں یہ کہوں گی تو پھر ہم یہ ختم کر دیں گے. یہ کرو گے تو وہ ایسے ہوگا نہیں ہے. باؤنڈری یہ ہے ہم یہ کریں گے, اور جب ہمارا ٹائم فنش ہو جائے گا جو کہ یہ کٹ آف ٹائم ہے تو پھر ہم سیکنڈ ایکٹیویٹی پہ یا کسی اور کام پہ چلے جائیں گے. فار ایگزامپل بچے رات کو سونا نہیں چاہتے, ان کو رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے 25 کروڑ چیزیں باتیں یاد آتی ہیں. اب سائنٹیفکلی پروون ہے کہ رات کا ٹائم جب لائٹس ڈم ہو جاتی ہیں, بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے قریب ہوتا ہے, تو اس کا دل یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم کو پرولونگ کر لیا جائے. اس کا دل ہوتا ہے کہ میں جتنا پیار سمیٹ سکتا ہوں میں اسی وقت سمیٹ لوں. ماں جو ہوتی ہے آن دی ادر ہینڈ وہ ہائیلی ڈس ریگولیٹڈ بستر پر آئی ہوتی ہے, کیونکہ اس کے لیے بچے کو سلانا ایک کام ہے, ایک چور ہے. I'm sorry, excuse me. اور بچے کے لیے یہ ہے کہ ماں نے دنیا کے سارے کام چھوڑ کے مجھے گلے سے لگایا ہوا ہے. بچے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بڑی خوبصورت بات ہے, ماں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بڑی جلدی کی بات ہے. باؤنڈری کیا ہونی چاہیے؟ باؤنڈری یہ ہونی چاہیے, میں آپ کو سنانے لگی ہوں اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پہلی دفعہ میں یہ کام کرے گا. نو, یو ہیو ٹو بی ویری کنسسٹنٹ ود باؤنڈری سیٹنگز. میں آپ کو سنانے لگی ہوں, 5 منٹ کے لیے ہم سٹوری ٹائم دیں گے. میں آپ کو آیت الکرسی 4 کل سناؤں گی, آپ مجھے ریپیٹ کرنا, پھر ہم سنگل کریں گے, اور پھر اس کے بعد ماما کے اٹھنے کا ٹائم ہو جائے گا. اینڈ آئی ہوپ انشاءاللہ تعالیٰ یو ہیو سویٹ ڈریمس, یو ہیو اے گڈ نائٹ.
اینڈ یو گیٹ اپ آفٹر آپ نے جب وہ سارے کام کر لیے دین یو گیٹ اپ. کیا پیچھے سے بچہ وائن کرے گا, مطلب بولے گا نہیں نہیں مت جائیں, جی بالکل بولے گا. کیا بچہ رونا شروع کر دے گا, جی بالکل رونا شروع کر دے گا. کیا بچہ یہ کہنا شروع کر دے گا کہ نہیں نہیں پلیز 2 منٹس اور, جی بچہ بالکل یہ کہنا شروع کر دے گا. آپ کیا کرو گے اگر تو آپ کا کوئی اور چھوٹا بچہ نہیں ہے, یا آپ کو کوئی ایمرجنسی کال پہ نہیں جانا, یا خدا نخواستہ یور ہاؤس از ناٹ آن فائر اینڈ یو کین اسٹل گیو 5 minutes, یو کین سے ویلیڈیشن آف دا ایموشن. میں سمجھ رہی ہوں کہ تمہیں برا لگ رہا ہے, پر ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایسے کریں گے. ریممبر, چلو آئی لو یو, کسز, سی یو ان دا مارننگ ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ بڑے بچوں کے لیے جن کا کمرہ الگ ہے, جن کا بستر الگ ہے, یا پھر ان بچوں کے لیے جن کو آپ اپنے کمرے میں سلاتے ہو, مطلب 5, 6, 7 ایئرس کے بچوں کی بات کریں, 4 بھی ہو سکتا ہے, لیکن تھوڑی دیر بعد پھر آپ واپس آ کے سوتے ہو, لیکن بچے کا بستر جو ہے آپ کے کمرے کے اندر ہی ہے, ریگارڈلیس. ناؤ برشنگ ٹیتھ باؤنڈری. ہم اتنے بجے کھانا فنش کر کے اپنا ٹی وی وغیرہ وائنڈ اپ کر کے ہم نے برش کر کے سونا ہی سونا ہے. دس از سم تھنگ دیٹ وی ڈو ریگولرلی. اٹ از گڈ فار آور ہیلتھ. اگین آپ اس میں اسٹوریز انسٹل کر سکتے ہو, آپ ان کو دن کے ٹائم پہ, شام کے ٹائم پہ آپ ان کو اسٹوریز بتا سکتے ہو کہ دانتوں کے بارے میں, کارٹونس دکھا سکتے ہو دانتوں کے بارے میں, کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہیلتھ کے لیے, کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, خود ان کے ساتھ برش کر سکتے ہو. اٹ ڈپینڈس. میں مانتی ہوں ایز اے مدر, میں مانتی ہوں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور اتنے سارے گھر کے کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں, تو ٹیکنگ آؤٹ ٹائم, setting that boundary in initial stages مشکل ہے. کیا امپاسبل ہے؟ نہیں. آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر ریگولیٹڈ ہو گئے تو آپ سیلف ریگولیٹڈ ہو گئے, جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں, تو آپ اپنے بچے کو ریگولیٹ کر سکیں گی یا کر سکیں گے. کمنگ بیک ٹو کتنی طرح کی باؤنڈریز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے پورس باؤنڈری. پورس باؤنڈری میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ پورس باؤنڈری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انگزائٹی رہتی ہے, ڈپریشن رہتا ہے, برن آؤٹ رہتا ہے, آپ کو غصہ آتا رہتا ہے, کیونکہ بیسکلی آپ سیلف کیئر کو نگلیکٹ کرتے ہو, آپ اوور ویلم فیل کرتے ہو, یعنی کہ ہر وقت انگزائٹی میں رہتے ہو, مجھے یہ بھی کرنا, مجھے یہ بھی کرنا, مجھے یہ بھی کرنا, میں نے اس سے بھی کہا تھا میں کر لوں گی, میں نے اس سے بھی کہا تھا میں وہ کر لوں گی, ابھی تک میں نے وہ کیا نہیں ہے, وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں. پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ یار میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤں, رائٹ. پھر ہوتا ہے آپ کو غصہ بھی آتا ہے, یار یہ کیوں میرے سر پہ ہر وقت یہ لاتا ہے, یا مجھ سے کیوں یہ ایکسپیکٹیشن ہے. فار ایگزامپل ایک ہی فرد سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہی کوکنگ کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا, رائٹ. یا ایک ہی فرد سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہی ہم بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھے گا, دوسرے فون بھی نہیں کریں گے. یو آر اوکے ود اٹ ان دا انیشیل بگننگ, لیکن آپ کی کوئی باؤنڈری نہیں کہ یار میرے بھی کام ہو سکتے ہیں, میری بھی کوئی زندگی میں کوئی مشغلہ کہہ لو, یا کوئی اور امپورٹنٹ کام, یا کسی اور رشتے کو ٹائم کی ضرورت ہو سکتی ہے, رائٹ. آپ برنٹ آؤٹ فیل کرتے ہو آلویز یس کر کے, آپ ہمیشہ ہیلپر ہوتے ہو, کبھی ہیلپ نہیں کرتے ہو, یا آپ کو ہیلپ ملتی نہیں. آپ ہمیشہ ہیلپر ہوتے ہو پر آپ کو کبھی ہیلپ ملتی نہیں ہے. آپ کسی سے ہیلپ مانگ نہیں سکتے ہو کہ میں نے مانگی تو پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. خود سے سارے کہا اچھا میں خود ہی کر لیتی ہوں, آپ یہ کر سکتے, نہیں میں نہیں کر سکتا, اچھا ٹھیک ہے میں خود ہی کر لوں گی, اچھا وہ بھی میں خود ہی کر لوں گی, وہ بھی میں خود ہی کر لوں گی. 90% آف دا ہوم میکرز پڑھی لکھی بچیاں, پڑھی لکھی خواتین جو اپنے کیریئرز کو سائڈ پہ رکھتی ہیں تاکہ جو بچوں کی گھر کی اچھی پرورش کر سکیں, گھر کا اچھا خیال رکھ سکیں, اور بہت اچھا کام کرتی ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس قربانی کو ان سے ایکسیپٹ کرے, اور وہ ایک امہ کی تربیت کر رہی ہیں اور اچھے سے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. جب ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کا زوج جو ہے وہ ایزی ہو گیا اس بات میں کہ سارے کام یہ خود سے کر لیتی ہے, تو ٹھیک ہے پھر خود سے کر لیں, اٹ بیکمز ویری اوور ویلمنگ, اور ایک ریزنٹمنٹ کریٹ ہونی شروع ہوتی ہے. اب ایسا نہیں کہ دوسرا زوج جو ہے وہ ایک برا انسان ہے, ان کو بس یہ لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ خود سے کر سکتی ہو, کہ فائن, کیونکہ آپ نے ہیلپ نہیں آسک کی, کیونکہ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ تھک رہے ہو, کیونکہ آپ نے اپنے اوور ویلم کو اس طرح سے نہیں بتایا جس طرح سے بتانا چاہیے. انفیکٹ خواتین 99.9% آف دا ٹائم اپنا اوور ویلم, اپنا برنٹ آؤٹ چیخ چلا کے رو کے غلط بات پہ غلط ٹائم پہ غصہ نکال کے کرتی ہیں, رائٹ. سو اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ دیٹ یو انڈرسٹینڈ کہ اوور ویلم جو ہے وہ کس طرح سے ہے. ایگزامپلس آف پورس باؤنڈری انمیشمنٹ جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ اسپینڈنگ نو ٹائم اپارٹ, یعنی کہ ہر وقت, ہر فنکشن, ہر اوکیزن پہ ایک دوسرے کے سروں پہ سوار رہنا. کسی کے گھر میں دعوت ہوگی تو پچھلے جو رشتہ داری کے 4 گھر ہیں ان لوگوں نے بھی اس دعوت میں شامل ہونا. آپ کچھ اپنا اکیلے آرام سے کر نہیں سکتے ہو. نو باؤنڈری وٹس ایور. ہمیں بھی پھر اگر ہم ان سے ناراض ہیں تو آپ بھی پلیز ان سے ناراض ہو جائیں. پھر ہر بات شیئر کرنی ہے, اوور شیئرنگ کرنی ہے. بھائی نہیں, کبھی کبھی اپنا منہ روک بھی لیا کریں, پر ہوتا ہی نہیں, آتا ہی نہیں کرنا.
ہر بات سے ایگری بھی کرنا, چاہے پیچھے پیٹھ پیچھے ڈس ایگری کر رہے ہیں, منہ پہ ایگری کر رہے ہیں, رائٹ. یہ بلیو کرنا کہ بھائی اس کی بھی میں مدد کر سکتا ہوں, اس کی بھی میں مدد کر سکتا ہوں, اس کو بھی میں نیک مشورہ دے سکتا ہوں, اس کی شادی میں جو ہے نا میں فکس کر کے آتا ہوں, اپنی شادی بے شک جتنی مرضی کچرا ہو, پردھان بننے دوسروں کی شادیوں میں اور دوسروں کی فیملی میٹرز میں, جی ماشاء اللہ بڑھ چڑھ کے آپ فیصلے بھی دے رہے ہیں اور مشورے بھی دے رہے ہیں. being unable to say no and supporting unhealthy habits of other people, دوسرے رشتوں کی unhealthy habits, یہ تو ہوگی porous boundaries, ٹھیک ہے, جس میں کسی قسم کا کوئی لحاظ محاذ کچھ نہیں ہے, سب کچھ مکس اینڈ میچ ہو گیا. لیکن rigid boundary کیا ہوتی ہے, اس کے برعکس ایک اور چیز ہوتی ہے. ہر چیز کا ٹپ آف جو ہوتا ہے نا وہ اگلی ہوتا ہے. بہت زیادہ میٹھے بن جاؤ کہ سامنے والا نگل ہی جائے, رائٹ, اتنے کڑوے بن جاؤ کہ سامنے والا تھوک ہی دے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں rigid میں آپ یہ ہوتا ہے کبھی ہم نے کچھ شیئر ہی نہیں کرنا, ہم نے اپنے ارد گرد وال بنا لینی ہے, کبھی اپنی ولنریبلٹی نہیں شو کرنی, کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا, ہم نے لوگوں کو کٹ آف رکھنا ہے, ہم نے دوسروں سے ایکسپیکٹیشن رکھنی کہ وہی ہمارا کریں, ہم جو مرضی کریں, ہمیں کو تم کچھ نہیں کہہ سکتے, ہم لیکن آپ سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ نے ہماری مرضیاں کرنی ہیں, اور اسٹرکٹ رولز رکھنا. اب یہ دونوں جو میں نے باتیں کی ہیں یہ باؤنڈریز ہونے کی, غلط قسم کی باؤنڈریز ہونے کی, یا باؤنڈریز بالکل نہ ہونے کی ایگزامپلس ہیں. اب جب یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں تو کرنے کے کام کیا ہیں, آپ کہاں سے شروع کرو گے؟ اگر آپ خود سوچو تو آپ کیا کرو گے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے, یا کس طرح سے بات شروع ہونی چاہیے؟ اگر ہم اپنے آپ کو مؤمنین مصلحین کہتے ہیں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صالح انسان بناؤ اور ہمیں نیکی کی اور تقوی کی توفیق عطا فرما, تو کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ اگین شروع آپ نے یہاں سے کرنا ہے کہ آپ سوچو کہ اگر آپ پیپل پلیزر ہو تو آپ کیوں ہو. سامنے والے کو بتانے سے بجائے کہ ان کی وجہ سے, وہ ان کی مجھ سے ایکسپیکٹیشن ہے, ان کی مجھ سے, ہاں ہر انسان کی ہر انسان سے ایکسپیکٹیشن ہے, یہ کوئی نرالی بات نہیں ہے. آپ یہ بتاؤ کہ آپ سامنے والے کی ایکسپیکٹیشن کو کس لیول کا سمجھتے ہو, آپ نے آزما کے کیا سیکھا اور کیا نہیں سیکھا. اور میں مانتی ہوں اس بات کو کہ اگر سامنے والا خدا نخواستہ بد مزاج, بد زبان, لڑاکو قسم کا شوہر یا بیوی ہو, تو آپ کمرے کے اندر سکون چاہتے ہو, آپ کچھ چیزوں کو جانے دیتے ہو, میں مانتی ہوں, اور زندگیاں گزر جاتی ہیں اور دل میں ایک قدوت پیدا ہو جاتی ہے اور آپ اللہ سے رہائی مانگنا شروع کر دیتے ہو. وہ ایک ایکسٹریم سچویشن ہے, میں اس سچویشن کو سمجھتی ہوں. ایون ان لاس کے ساتھ بھی یہ ہو جاتا ہے, اسپیشلی اگر اسپاؤس سپورٹیو نہ ہو تو یہ ہو جاتا ہے. میں پہلے اس چیز کو ایڈریس کر لوں کہ اسی دنیا کا حصہ ہیں ہم, پر ہر سچویشن اتنی ہی ایکسٹریم ہوتی ہے ایسا نہیں ہے. تو اگر آج آپ ایک 20 سال کے اپنے بچے کی شادی کی تربیت کر رہے ہو, یا اپنے 7, 8, 9, 10, 11, 12 سال کو باؤنڈری سیٹنگ سکھا رہے ہو, اور ان کی باؤنڈریز اور اپنی باؤنڈریز کو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہو, ایکسپیرینس کر رہے ہو, ایک اچھا پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کریٹ کر رہے ہو, یا آپ کی نئی شادی ہوئی اور آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ ایک اچھی باؤنڈری سیٹنگ رکھ رہے ہو تاکہ احترام کے ساتھ, عزت کے ساتھ, ونربلٹی کے ساتھ, ٹرسٹ کے ساتھ, فیتھفل لویلٹی کے ساتھ شادی گزر سکے, تو کرنے کے کام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ اپنی تھنکنگ کو گیج کرو. جیسے کہ میں نے اپنی بک میں بھی لکھا ہے یہ کہ کوگنیٹو ڈسٹورشن کو سمجھو کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں سوچتا کیسے ہوں. میں خیال جب میرے ذہن میں آتا ہے وہ صرف یہ نہیں کہ وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے, وہ کس طرح سے کسی کی بات میں اپنے دماغ میں ری پلے کرتی ہوں. پیپل پلیزرز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جن کی باؤنڈریز اکثر پورس ہوتی ہیں کہ ہمیں سب پسند کریں. کیوں؟ اور ہم نے دیکھا ہے کہ پیپل پلیزرز اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ یا تو ان کے پیرنٹس بہت زیادہ ریجڈ ہوتے ہیں, ان کے بچپن میں ان کے ٹیچرز ریجڈ ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہی کا طریقہ اپنانا ہے, ورنہ تو کوئی رہائی نہیں ہے, ورنہ تو کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے, تو لہٰذا بس وہی کرو تاکہ پھر میں جو ہوں مجھے اتنا ریلیف مل سکے کہ وہ مجھے اچھا بچہ یا اچھی بچی کہہ کے میری جان چھوڑ دیں, رائٹ. تو آپ اس لیے پیپل پلیزر بنتے ہو. اب آپ اپنی کرنٹ سچویشن میں دیکھو کہ جب آپ ایک اڈلٹ ہو تو پھر آپ پیپل پلیزنگ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ مجھے تمغہ یا اعزاز ملتا ہی رہے؟ کون سی ایسی آپ کی ایموشنل نیڈ ہے جو آپ کے بچپن میں یا جو آپ کی اس وقت پوری نہیں ہو رہی ہے؟ کس سے زیادہ بڑھ کے اچھا لگنا چاہتے ہو؟ کس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے بن کے دکھانا چاہتے ہو, اور کیوں؟
دیکھیں ایک تو ہوتا ہے جینوئنلی میں چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں میں حاضر ہوں، میں حاضر مرد یا عورت، تو اللہ مجھ سے کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں کیونکہ تو نے حقوق العباد کا خیال رکھا. پر اللہ یہ نہیں کہے گا کہ اپنی ذات کو روند کے اور اپنے دل میں ریزنٹمنٹ پیدا کر کے اور تھک کے اور اپنے بچوں پہ غصہ نکال کے اور اپنی بیوی کے ساتھ ناراضگی اور بدتمیزی اور غصہ کر کے تم نے لوگوں کو پلیز کیا تو تم بہت اچھا کوئی کام کر کے آئے ہو. دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو فلائی، دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک، رائٹ؟ سو فیئر یہ ہوتا ہے پیپل پلیزرس کا کہ اگر میں نے ان کو نو کہہ دیا یا میں نے اگر کوئی باؤنڈری سیٹ کر دی تو یہ مجھے پسند نہیں کریں گے. اور ان ریزنیبل ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں بزی ہوں، لیکن اگر میں ایک اور چیز اپنی پلیٹ پہ ایڈ کر لوں گی یا ایک اور کام ایک اور ایکٹیویٹی کے لیے ہاں کہہ دوں گی تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس راستے سے یوزلی پتہ ہے کہتے ہیں ہاں تو میں بازار ہی جا رہی ہوں نا، ہاں تو میں یہ رک کے یہ آپ کا کام بھی کر دوں گی. ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ ول ٹیک 45 to 60 minutes آف یور ٹائم، یور انرجی، اینڈ فار یو ٹو ریٹرن بیک ٹو یور ہوم اینڈ ٹو ریٹرن بیک ٹو مور امپورٹنٹ میٹرز. 45 to 60 منٹ زندگی کے آپ کسی کو پلیز کرنے کے لیے اگر لگا رہے ہو، اچھا بننے کے لیے لگا رہے ہو، کیونکہ اگر آپ نے نہ کہا تو ان کا منہ بن جائے گا اور آپ سے منہ نہیں دیکھا جاتا. میجورٹی آف دا ٹائم ہم سے کسی کا کڑوا لہجہ نہیں سنا جاتا، اس کی کاٹ ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے، یا پھر ہم سے تانا نہیں برداشت ہوتا ہے، یا پھر ہم سے منہ نہیں دیکھے جاتے ہیں، بنے ہوئے منہ بڑے بڑے سے پھوں پھوں کرتے ہوئے. تو میں اپنے بچوں کو یہ سکھاتی ہوں کہ اگر میں ایسا کر رہی ہوں نا تم لوگوں کے ساتھ اور میں تم لوگوں سے سیدھی بات نہیں کر رہی تو یہ میرا فالٹ ہے. مجھے تمیز سے، طریقے سے، سلیقے سے اپنی بات سمجھانی نہیں آ رہی، تو یہ میری بدتمیزی ہے. میں بدتمیزی کر رہی ہوں کیونکہ میں حاوی ہونا چاہ رہی ہوں کسی پہ، کسی ایسی بات کے لیے جو اس نے میری نہیں مانی، اور میں نے یہ سننے کی زحمت اور کوشش اور دل ہی نہیں رکھا اتنا بڑا کہ میں سمجھ سکوں کہ سامنے والے کی کیا مجبوری تھی یا کیا اس کا دل نہیں تھا یا کیوں اس نے مجھے نہ کی ہے. اگر آپ بڑے ہیں اور اپنے بچے کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ بچے سے زیادہ ہمارا قصور ہے. اگر ہم بزرگ ہیں اور ہم اپنے کسی بہو سے یا بیٹی سے یہ کر رہے ہیں تو بھی یہ ہمارا قصور ہے. اگر ہم چھوٹے اور ہم اپنے بڑوں سے یہ کر رہے ہیں کہ آپ میری بات مانیں تو مانیں، اگر نہیں مانیں گے تو آپ اچھے پیرنٹس ہی نہیں ہیں، تو سوری بینگ پیرنٹس وی ہیو ٹو بی لائک یو نو وٹ، کام ڈاؤن، تمیز طریقے سے بات کریں. بات اینڈ میں وہی ہوگی جو اس گھر کے لیے بہتر ہوگی. آپ کے رونے، چیخنے، چلانے، بلیک میل، ایموشنل بلیک میل کرنے سے تھوڑی دیر کے لیے شاید لچک آ جائے گی بات کو سننے کی، لیکن الٹیمیٹلی ڈیسیجن وہی ہوگا جس میں سب کی بہتری ہوگی. بعض اوقات ہم پیرنٹس اپنے بچوں کو ان کے ڈیسیجنس کر لینے دیتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس سے گھر کا ماحول خراب نہ ہو. بعض اوقات ہم لوگ پیپل پلیزنگ اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ اس سے گھر کا ماحول خراب. گھر کا ماحول خراب ہونا آپ کس کو کہتے ہو؟ کس چیز کو آپ سمجھتے ہو کہ گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے؟ گھر کا ماحول خراب نہ ہو اس لیے میں نے یہ بات کر لی، اس لیے میں نے یہ بات چھپا دی، اس لیے میں نے یہ رفع دفع کر دیا، اس لیے میں نے یہ وہ کر دیا. کس کو کہتے ہو گھر کا ماحول خراب ہونا؟ ایک انسان اگر منہ بنائے بیٹھا ہے تو اس سے 6 لوگوں کا جینا کیوں حرام ہو جائے گا؟ اس کو کہتے ہیں پورس باؤنڈری. اس ایک انسان نے جب سمجھنا تب سمجھنا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کو سمجھا سکیں گے کہ لسن آپ نا ہمارے ساتھ پورس باؤنڈریز رکھ رہے ہیں تو آپ کو نا لحاظ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی بدتمیزی کی وجہ سے ہم پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ہم آپ کے روب میں نہیں آنے والے، اور ہم جو ہے نا ہم نے اپنی باؤنڈری سیٹنگ کر لی ہوئی ہے بڑی پازیٹیو طرح کی. اخلاقیات میں ہم آپ کی بات سن بھی رہے ہیں، ہم آپ کی بات سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن سوری ہم اپنی بات نہیں مان سکتے اور نہیں مانیں گے. کاش کہ اتنا آسان ہو جائے بات کرنا کسی سے، کاش کہ اتنا آسان ہو جائے بات کرنا کسی سے. بہرحال جو لوگ ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنا چاہتے ہیں وہ اس بات تک تو آرام سے آ جاتے ہیں، تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ پر آ جاتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو صرف یہ شوق ہو کہ ہماری ہی سنی جائے اور ہم نے کسی کی نہیں سننی ہے، پھر ہاں ان لوگوں کے ساتھ خاموشی اختیار کرنا اور اپنے کام کرتے رہنا اور اپنے کرنے کے کام پھر خاموشی سے کرتے رہنا اور پھر بار بار پیچھے مڑ کے دیکھنا اس کا منہ بنا ہے، اس کا منہ ٹھیک ہوا، اس کا منہ ٹھیک ہوا. آپ نہیں کر سکتے کسی کا منہ ٹھیک. اس نے خود خراب کیا، وہ خود ہی ٹھیک کر لے گا. آپ اچھے سے رہو. اچھے سے رہو کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بھاڑ میں بھیجو، اچھے سے رہو مطلب کہ آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں ارد گرد کی وہ آپ کریں، خاموشی سے کریں، کرتے رہیں. کیا وہ آپ کو ریپرکاشنز نہیں دیں گے؟ کیا وہ پلیٹ نہیں پھینکیں گے؟ کیا وہ گھر کمرے سے باہر نہیں نکال دیں گے؟ کیا وہ دوسروں کو جا کے آپ کی غیبتیں نہیں کریں گے؟ اب یہ انسان کا کردار ہے، یہ ایک انسان کا کردار ہے. پھر
غیبت کرنا، پیچھے سے برائیاں کرنا، پھر بعد میں جھوٹے آنسو بہانا، جھوٹی سٹوریز بنانا. کب تک جھوٹ. اچھا مزے کی بات ہے کہ جھوٹا جو شخص ہے نا وہ جھوٹ بول کے بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا جھوٹ بولا تھا، پھر وہ اس جھوٹ میں ایک اور جھوٹ کی ملاوٹ کرتا ہے، ایک جھوٹ میں ایک جھوٹ. اور اگر کوئی شخص غور سے سن رہا ہے جو اس سارے معاملے میں انوالو نہیں، تو وہ جھوٹے کے جھوٹ پکڑنا شروع کر دیتا ہے. پہلے تو یہ کہا تھا، اب یہ کہا، پھر یہ کہا تھا، پھر یہ کہا. اس وقت تو یہ بات نہیں تھی، اب یہ بات ہو گئی ہے. رائٹ. کہنے کا مقصد یہ ہے، اور یہیں پہ بات کو ختم کر رہے ہوں. باؤنڈریز انسان کی کوالٹی آف لائف کو بیٹر کرتی ہیں، بس شرط یہ کہ آپ کو سمجھ ہو کہ کیا، کیسے، کب کہنا کرنا ہے. باؤنڈریز کا مطلب قطع تعلق نہیں ہوتا. باؤنڈریز کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی بات کو اچھے سے بولنا. سمجھ تو انسان کو اپنی اپنی آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو الحکیم جو ہے حکمت دے باتوں کو سمجھنے کی اور صحیح سمجھنے کی. آپ کسی کے اندر نہیں ڈال سکتے کہ یہ ایسے سمجھو جیسے میں سمجھا رہا ہوں یا سمجھا رہی ہوں، لیکن آپ بات کر سکتے ہو. بات کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ ہمارے بس میں ہے. بات کرنے کا جو ایک لہجہ ہے وہ ہمارے بس میں ہے. بات سننے کی جو تمیز ہے وہ ہمارے بس میں ہے. بات کو ریئیکٹ کرنے کا جو ایک ایکسپریشن ہے وہ ہمارے بس میں ہے. لیکن کوئی ہماری طرح ہی ہمارے دل سے نکلے ہوئے موشن کو اسی طرح سے گراسپ کرے، یہ پھر اللہ کی رحمت ہے، پھر یہ اللہ کا رزق ہے. nobody can guarantee that یہ ہو جائے گا یا یہ سامنے والا ایسا کر لے گا. باؤنڈریز کریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی اگر آپ کو خود باؤنڈریز کا پاس رکھنا نہ آتا ہو. اسپیشلی اگر آپ خود کسی کے ساتھ باؤنڈری نہیں رکھتے ہو، ایز اے فرینڈ نہیں رکھتے ہو. چلو تم تو میری بہن ہو، چلو یہ دے دو. نہیں، تم میری بہن ہو، تمہارا دل نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں تم سے رسپیکٹفلی آسک کروں. تم نہیں دو گے تو مجھے برا ضرور لگے گا، لیکن آئی ول ناٹ ٹیک اٹ فرام یو. میں رسپیکٹ کروں گی. دیٹ از having a good boundary and having a good relationship with your sibling. اپنے سبلنگ کے ساتھ یہ بھی میرا ہے کیونکہ یہ تمہارا ہے، یہ بھی میرا ہے کیونکہ یہ تمہارا. نہیں نہیں نہیں، یہ میرا ہے کیونکہ یہ تمہارا ہے. نہیں. پیرنٹس اور بچوں کی باؤنڈری، میں آپ کا یہ لے لوں. بچے آ کے پیرنٹس سے کہتے ہیں میں آپ کی یہ چیز لے لوں. میں آپ کے پیرنٹس ہارڈلی کبھی کہتے ہیں نا، ہارڈلی کبھی نہ کہتے ہیں. پیرنٹس کو اچھا لگتا ہے، لیکن بعض اوقات نہیں، اس وقت یا موقع محل نہیں ہوتا وہ چیز بچے کے ساتھ شیئر کرنے کا. تو آپ کہہ سکتے ہو اس وقت نہیں، کل یا پرسوں میں دیکھ کے تمہیں بتا دیتی ہوں، لیکن ابھی نہیں. پھر آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کی باؤنڈری، تم نے مجھے فون نہیں کیا، تم آئی نہیں مجھ سے ملنے کے لیے، تم یہاں سے ہو کے گزری، تمہیں پتہ چلا تھا تمہیں. اگر وہ شادی شدہ تھا، وہ شادی شدہ ماشاء اللہ اپنے گھر میں ہیں، آپ ان کے اوپر ہر وقت سوار نہیں رہ سکتے ہو. ان کی باؤنڈری رسپیکٹ کرو. ان کو اپنا گھر بسانے میں ٹائم لگ رہا ہے، ان کو اپنے شوہر کے مزاج، اپنا مزاج، اپنے بچوں کے ساتھ ایک ماحول کریٹ کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے. تم ایسے کیوں نہیں کرتی، تم ویسے کیوں نہیں کرتی، تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں وہ کرنا چاہیے. انٹرفیئر مت کریں اپنے بیٹے اور بیٹی کی لائف میں. انٹرفیئر، لیٹ them grow. ہمارے ہاں تو گھر بسانے کی تمیز ہی نہیں سکھائی جاتی. اپنے ایموشنل اور ریلیشن شپ بیگیجز اور اپنے گھر کی گندی پالیٹکس کے ساتھ ہم صاف ستھری شادیوں میں انٹر ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو گندا کر دیتے ہیں. پھر اس میں سے انٹینگل ہونے کے لیے ہمیں کچھ سال چاہیے ہوتے ہیں. اس سوچ میں سے، اس فیئر مائنڈ سیٹ میں سے، اس اوور تھنکنگ میں سے، وہ اٹیچمنٹ سٹائلز کو فگر آؤٹ کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. خدارا ینگ کپلز کو پلیز ان کی اسپیس دیں. وہ ان کے ساتھ باؤنڈری رکھیں، اپنی تھوڑا ڈسٹنس رکھیں. کیا جنون ہے یہ ہم لوگوں کو کہ پہلے اپنے بچوں کی اتنی شوق سے شادیاں کرنی اور پھر ان کو ان کی لائف جینے بھی نہیں دینی. ہم آپ کو سکھا رہے ہیں کہ آپ کی کیا وہ ہونی چاہیے، آپ کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے. ہاں بالکل بزرگوں کو ہی سکھانا ہوتا ہے، میں مانتی ہوں اس بات کو، لیکن شادی کرنے سے پہلے سکھانا چاہیے تھا اپنی ایکشن سے، اپنی میریڈ لائف سے. اور اگر خدا نہ خواستہ ڈیورسی پیرنٹس ہیں یا ویڈوڈ پیرنٹس ہیں تو ارد گرد کے رشتہ داروں کی میرجز یا آپ کی لائف کوچنگ کلاسز آپ کے اسکول کالجز میں ہونی چاہیے. کیریکٹر بلڈنگ اسکول کالجز میں ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا قرآن سیکھنا، بیسک قرآن، دین کی سمجھ، یہ تو بہت چھوٹے لیول سے ہونی چاہیے. یہ جب چیزیں اکٹھی ہوں گی، جب چیزیں آپ کی سیکھ میں آئیں گی تو ہاں وہ ینگ بچے بچیاں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی بہت اچھے سے رہ سکیں گے اور آپ کے ساتھ بھی بہت اچھے سے رہ سکیں گے. گرو کرنے کا ٹائم تو دیں.
تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری بات ہماری باؤنڈری سیٹنگز میں، باؤنڈریز کو سمجھنے میں، باؤنڈریز خود سے ان کا خیال رکھنے میں، کسی کے ساتھ ہم باؤنڈری رکھنا چاہیں، کوئی ہمارے ساتھ باؤنڈری رکھنا چاہے تو اس کے ایکشن ریاکشن کے زمرے میں یہ ساری باتیں تھیں. آئی ہوپ انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ہمارے کام آئیں گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل پہ ایجوکیشنل ویڈیوز اور کانسیپٹس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.